اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا اس کل کائنات کے اندر جوڑا بنایا ہے، اور بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کو تم جانتے ہو اور بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین اپنی جب صفتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی صفتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین واحد ہے، احد ہے، اول ہے، آخر ہے۔ پر ہر دوسری چیز جو ہم اس کل کائنات میں دیکھتے ہیں اس کا ہمیں اپوزٹ دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے اراؤنڈ ہے ہمیں اس کا جو ہے وہ میل اور فیمیل دکھائی دیتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ میل اور فیمیل پہ ہی آپریٹ کر رہی ہے۔ پوری کائنات کو چلنے کے لیے کو میل اور فیمیل کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی چیز جا کر کے وہ بنتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ احد ہیں اور وہ واحد ہیں۔ پر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کا جوڑا نہیں بنایا، ان کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے۔ ان میں سے جو چیز اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنائی ہے وہ ہے قلم، پین۔ پین کا جوڑا نہیں ہوتا، پین کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بعد اگر کسی چیز کو بنایا ہے جس کا جوڑا نہیں ہے تو وہ ہے قلم، کہ اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو قلم سے لکھ دیا ہے۔ ہماری تقدیریں اس قلم سے لکھ دی ہیں، اس کل کائنات کی تقدیر اس قلم سے لکھ دی ہے، جس قلم کو اللہ رب العالمین نے عرش پہ شروع کیا تھا۔ قلم سے اللہ رب العالمین نے اس پوری کل کائنات کو بنانا شروع کیا تھا اور لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے چیز بنائی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے وہ ہے کتاب۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں کے اللہ رب العالمین نے جوڑا نہیں بنایا، لیکن جب عرش کریم کے اوپر اللہ رب العالمین قلم سے لکھتے ہیں کتاب کے اوپر اور اس کتاب سے تقدیر لکھتے ہیں اس کل کائنات کی، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بعد جو چیزیں لکھنا شروع کرتے ہیں وہ عرش کریم پہ اپنے لوح محفوظ میں لکھ کر کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے لے کر کے، قلم سے لے کر کے، کتاب سے لے کر کے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنے لیے بناتے ہیں فرشتے، اور فرشتوں کی تخلیق دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اور فرشتوں کو تخلیق دینے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو اپنی عبادت کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ان کو اس چیز سے بناتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں روشنی۔ اور فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ نیچے کسی قوم کے اوپر پتھر برسانے جاتے ہیں دنیا کے اوپر، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جاتے ہیں، اور وہ اس حکم کے اوپر، جس پتھر کے اوپر اللہ رب العالمین نے جس شخص کا نشان لکھا ہوتا ہے، وہ پتھر اسی انسان کو مارتے ہیں اور اسی انسان کی روح نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جانیں کہ جس رب نے ہمیں تخلیق دیا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور وہ اپنی صورتوں میں ہر چیز کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس قرآن کو ترتیب دیا ہے، اور اللہ رب العالمین پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اور دوسرے پارے کو اللہ تعالیٰ سیکول کا نام دیتے ہیں، اور تیسرے پارے کو اللہ رب العالمین تلک رسول کا نام دیتے ہیں، اور یہ پوری ترتیب قرآن کی اس طریقے سے چلنا شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جب ایک انسان ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب وہ لکھتا ہے اپنی آڈینس کے لیے، اس کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس کو۔ اور جس طریقے سے بھی وہ اپنی کتاب کو، اپنے چیپٹرز کو ترتیب دیتا ہے، اور جس طریقے سے بھی وہ اپنے کرداروں کو اس میں چلاتا ہے، اور جو بھی اس کے اندر اس کے جو آرڈرز ہوتے ہیں یا اس کے جو اس کتاب کے جو لاز ہوتے ہیں اس کو جب وہ لے کر چلتا ہے تو وہ اس کی ترتیب اپنی مرضی سے دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی سوچ سے لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سوچ کو وہ کتاب کے اوپر تحریر دے رہا ہوتا ہے، اور اس پوری کتاب کو ایک ترتیب دے رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو پڑھنے والا جب اس کو شروع سے سٹارٹ کرے اور آخر تک جائے تو اس کو پڑھ کر کے سمجھ جائے۔ لیکن کچھ کتابیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر لا اپلائی ہوئے ہوتے ہیں، جیسے فزکس کی کتاب ہو گئی، کیمسٹری کی کتاب ہو گئی، میتھمیٹکس کی کوئی کتاب ہو گئی۔ تو یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے اوپر لا اپلیکیبل ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ لا لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے لا کے بغیر آپ کسی چیز کو ایکشن نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو انجینئرنگ کا لا فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس چیز کو کھڑا کر سکیں جس چیز کو آپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں یا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اس کتاب کے اندر سے اس لا کو نکالتے ہیں اور وہ آپ اس لا کو اپلائی کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر، اور وہ پروجیکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس لا کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز اس دنیا کے اندر ایک قانون کے تحت بنائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اور اس قانون میں اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق دیا ہے اور اس کو کہا ہے احسن تقویم، اور احسن تقویم دے کر کے اس کو 3 نفسیں دی ہیں، 3 نفسیں دے کر کے اس کو 5 حصے دیے ہیں، اور 5 حصے دے کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم نیچے جاؤ
تم وہ تخلیق ہو کہ تم نیچے جاؤ، اور تمہیں میں نے یہ آزادی دے دی ہے کہ تم نیچے جا کر کے اللہ رب العالمین کے ڈھونڈو، جس نے تمہیں تخلیق دیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو تم جاؤ نیچے اور اس کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اوپر ایک غلطی کر کے آئے ہو، کیونکہ اوپر تم ایک غلطی کر کے آئے ہو، نافرمانی کر کے آئے ہو۔ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا ہمیں قصے بتاتے ہیں تو اس قصے میں اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کی نافرمانی کے اوپر اللہ رب العالمین ان کو کہتے ہیں کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم سب نیچے اتر جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اوپر سے نیچے اتار دیتے ہیں، اور ہم وہ سب ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں جو آدم ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں، کیونکہ ہم آدم کے نطفے کا ہی حصہ ہیں، اور ہمارے سب کے نطفے 99% ملتے ہیں، تو ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو ہم سب ایک وعدہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے اوپر سے نیچے اترے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس گیم میں ڈال دیا ہے، جس گیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں 3 نفسیں دے دی ہیں، ہمیں 5 حصے دے دیے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم وہ تخلیق ہو جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم وعدہ پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ جو ہے وہ تو تہس نہس ہو جاتے۔ یہ تو انسان تھا جس نے یہ جو ہے بوجھ اٹھا لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ وہ نیچے جانا چاہتا تھا اس دنیا کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس دنیا کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے۔ تو ہم یہاں نیچے اس لیے بھیجے گئے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو اسی طرح پڑھنا پڑے گا جس طریقے سے ایک آتھر اپنی کتاب لکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آڈینس اس کو اسی طریقے سے پڑھے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے وہ کسی سب کانشیس مائنڈ کو یوز کرے اور اپنی ہی کوئی ترتیب اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ یہ آتھر چاہتا ہے جو وہ لکھتا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین کی ہم سے صرف چھوٹی سی ہی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس دین کو فالو کرو، دین ابراہیمی کو فالو کرو، جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو فالو کریں جس کو ہمارا باپ ابراہیم لے کے چل رہا تھا۔